بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشہر الحرام بشہر الحرام، حرمت والا مہینہ حرمت کے بدلے میں ہے۔ والحرمات قصاص، اور حرمتیں اور بدلے یا حرمت اور ادب یہ قصاص کے بدلے کی چیزیں ہیں۔ فمن اعتدى علیکم، پس جو تم پر زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ بمثلہ، اور تم بھی زیادتی کرو ان پر اسی طرح، ما اعتدى علیکم، جو تم پر زیادتی کی گئی۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ واعلموا، اور جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، مع المتقین، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، ڈر رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کا آیت نمبر 194 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام جب 6 ہجری میں 1400 صحابہ کو لے کر عمرے کے لیے جا رہے تھے، نبی علیہ السلام کے پاس کچھ جانور بھی تھے، جس کی علامت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے کے لیے نہیں جا رہے، مدینہ سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے جا رہے تھے عمرہ کرنے۔ کافروں نے، مشرکین نے آپ کو روکا، نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے، صلح ہوا، معاہدہ ہوا۔ پھر ایک سال، اگلے سال ذی قعدہ کے مہینے میں نبی علیہ السلام 7 ہجری کے اندر 1400 صحابہ کو لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے مکے کی طرف عمرۃ القضاء کے لیے۔ جو عمرہ پچھلے سال قضا ہو چکا تھا، اس عمرے کو ادا کرنے کے لیے نبی علیہ السلام مدینے سے مکے کی طرف 1400 صحابہ کو لے کر روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جب کسی مقام پر پہنچے تو آپ لوگوں کو خوف ہوا کہ یہ جو مشرکین ہیں یہ معاہدہ توڑیں گے، صلح نامہ ختم کریں گے، یہ ہم پر حملہ کریں گے، لیکن ہم کیا کریں؟ اسلام میں بھی اور اسلام سے بھی پہلے بھی 4 مہینے حرمت کے تھے جس میں لڑائی وغیرہ کرنا ممنوع تھا۔ ان میں ایک ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت کے تھے، اس میں لڑنا حرام تھا۔ اور یہ ذی القعدہ کا مہینہ تھا، یہ لوگ عمرے پہ جا رہے تھے، ادھر سے خوف ہوا کہ کہیں سے یہ لوگ معاہدہ توڑ کر حملہ کریں گے۔ دوسرا یہ تھا کہ حرم شریف کے اندر لڑنا حرام ہے۔ اب اگر ہم لوگ حرم میں پہنچتے ہیں اور یہ لڑائی کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، تو ہم مسلمان غرق ہو جائیں گے، یہ پر حملہ کریں گے، ہم پابند ہیں۔ ایک حرمت مہینے کی وجہ سے، دوسرا حرمت حرم شریف کی وجہ سے۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی اور نبی علیہ السلام سے فرمایا، شہر الحرام بشہر الحرام، کہ حرمت کا مہینہ حرمت کے مہینے کے بدلے میں ہے۔ اگر یہ لوگ مہینے کی حرمت کا لحاظ رکھیں گے تو تم بھی لحاظ رکھو، اگر یہ لوگ نہیں رکھیں گے حرمت کا لحاظ تو تم بھی نہ رکھو۔ قاعدہ توڑ دیا اور فرمایا والحرمات قصاص، یہ جو حرمت کا بدلہ ہے اور جو حرمت کے مہینہ ہے، اس کا بدلہ یہی ہے۔ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، یہ قرآن نے بڑا خوبصورت واضح الفاظ کے اندر اپنا موقف پیش کر دیا اور نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ تم ان کے اوپر بھی اسی طرح معاملہ کرو جو تمہارے ساتھ۔ اگر انہوں نے زیادتی کی تو آپ بھی زیادتی کرو، لیکن زیادتی میں خیال رکھو کہ اتنا زیادتی ہو جتنا انہوں نے کیا ہے، اس سے زیادہ نہ ہو۔ یہ قرآن کا اصول ہے۔ نبی علیہ السلام کو یہ حکم ہوا، اگر وہ زیادتی کرے تم بھی زیادتی کرو، لیکن اتنا ہی کرنا جتنا انہوں نے کیا ہے، اس سے زیادہ زیادتی نہیں کرنا۔ یہ حکم اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب میں نہیں ہے، کسی بھی دور میں اور زمانے میں کسی کے پاس نہیں رہا ہے۔ حالات جنگ کے اندر بھی انسان کو حدود میں رہنے کا حکم ہے۔ اگر جنگ ہو جائے، جتنا وہ مارے اتنا تم مارو، جتنا وہ زیادتی کرے اتنا ہی زیادتی تم کرو، حد سے تجاوز نہیں کرو، زیادتی نہ کرو۔ بس انہوں نے ایک بندہ مارا تو تم بھی ایک مار دو، انہوں نے 2 مارے تم بھی 2 مارو، انہوں نے کچھ اور زیادتی کی تم بھی اتنا ہی زیادتی کرو۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ یاد رکھیے، یہ آیت اگرچہ ایک خاص واقعے کا ہے، عمرۃ القضاء 7 ہجری ذی القعدہ کے مہینے کا ہے، لیکن یہ حکم قیامت تک باقی رہے گا۔ ہمارے ہاں
لوگ اسلام میں تو اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ جی زیادتی برابر ہو، باقی کسی چیز میں زیادتی کو نہیں دیکھتے۔ ایک قوم کا اگر ایک بندہ مرتا ہے تو دوسرے قوم کے 10 جنازے نکالتے ہیں۔ یہ اسلام کے اور قرآن کے اس اصولوں کے خلاف ہے، ضابطے کے خلاف ہے، حکم کے خلاف ہے۔